میرے دوستو خواص عبادت قرآن میں نہیں ہے، حکم ہے، عبادت ساری احادیث میں ہے، بالکل صحیح ہے، سارا قرآن دعوت سے برابر۔ اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں، ان کا ایمان بڑھے گا۔ اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا، جب ان سال قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں سے میرے دوستو دعوت چھٹ گئی ہے۔ دیکھو برا نہ ماننا، میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ سمجھنے کے لیے 10 گھنٹے۔ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنا مولوی ابراہیم صاحب، یہ مولانا احمد صاحب، میرے دوستو میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے۔ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر۔ حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تمہیں پاگل دیوانہ مجنون کہے۔ میرے دوستو دعوت 2.5 گھنٹے کی نہیں ہے۔ ہم ہر جگہ دائی ہیں، جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں، ہر جگہ باپ ہیں، ہر جگہ انسان ہے، ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں۔ اور دعوت اتنا بڑا کام ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ کا کام ہے۔ وہ دائن لائے تمام نبی دائی باذن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے۔ حبیب نجار یہاں جب ترکی میں زلزلہ انطاکیہ، یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ وہی جگہ ہے جب فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہیں حبیب نجار نے آ کے نصرت کی تھی، اے میری قوم ان کی بات تو سنو، یہ تم سے اجر نہیں چاہتے، یہ ان کی بات تو سنو۔ میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کو پتھر پڑیں، آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھنا گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، بیچ کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے، اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے۔ اللہ بصیرۃ انا من اتبعنی، یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتباع کرتے ان کا بھی۔ اور کو وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے راستے پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستو صرف ایک نہیں ہے، نبی کے 4 کام تھے۔ نبی دعوت بھی دیتا تھا، نبی مدرسہ بھی کرتا تھا، نبی تزکیہ بھی کرتا تھا، اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں، علماء سے نہیں بیٹھتے، دین نہیں سے نہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے، بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے، بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے بھائی۔ ہماری کرکٹ میں بھی 4 کام ہوتے تھے، فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی، بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی، اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو میں نبی کی پوری اتباع کرنی ہے، نبی کی اتباع دعوت کے کام میں۔ نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، تینوں اتباع کرنی ہے۔ اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا۔ تو میرے دوستو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے پوری امت، یہ انسانیت ہماری انتظار کر رہی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دعوت کے بول میرے دوستو، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو آخرت سناؤ، اور دعوت اپنے لیے۔ ہم سارا دن کل کیا ہوگا، پرسوں، میں ابھی پاکستان سے سن کے آ رہا ہوں، یورپ سے، سعید بھائی یہاں کیا ہوگا، یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کیا ہوگا 10 سال بعد۔ یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہماری فکر مرنے کے بعد کی ہے، جو موت کے بعد حالات آنے والے ہیں، جو موت کے بعد پیاس آنے والی ہے۔ یہاں تو ابھی روزہ کھل جائے گا، موت کے بعد روزہ نہیں کھلے گا۔ یہاں تو بھی کھانا مل جائے گا، موت کے بعد کھانا نہیں ملے گا۔ میرے دوستو اصل حالات تو موت کے بعد ہیں، لیکن ہمارا ڈسکشن بدل گیا، ساری فکر ہی دنیا کی ہے۔ اس کے واسطے میرے دوستو یاد رکھنا، جس چیز میں تھکو گے نہیں، اللہ کی قسم اس کا نور نہیں ملے گا۔ میں آپ کو ایز اے سپورٹس مین بتا، کسی فیلڈ میں جس فیلڈ میں قربانی نہیں کرو گے اس فیلڈ کا نور نہیں ملے گا۔ اللہ نے تھکن، اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا۔ یہ مدرسے والے کٹتے ہیں نا 8 سال، ان کو تھوڑی دیر جاتے ہیں بھائی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آ جاؤ۔ ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں، سال میں 3 مہینے گھر نہیں جاتے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو تقوین نظامی سمجھایا، کیسے دنیا سے 100 سال کے لیے کاٹ دیا، پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے مجاہدے کرائے، جاؤ ابراہیم وہاں 4 جز کو 4 جگہ رکھ کے آؤ، یہاں کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، کتنا تھک رہے ہیں،
لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو، اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی ہے۔ اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے۔ اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ، اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو۔ اکرام میرے دوستو، اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے۔ تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری عمر میرے راستے سے کٹے گی، اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی، شیخ الحدیث نے لکھی ہیں، میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں، مجھے آتا ہی نہیں کچھ۔ جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑے گی، اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے، وہ بدلتے ہیں، اگلا اور ظالم آ جاتا ہے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی، اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گی۔ جب میری امت یہ کام چھوڑے گی، اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ کام چھوڑے گی، وحی کی برکات سے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس سے محروم کر دے گی۔ جب میری امت کام چھوڑے گی، اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے، ان میں لڑائی کریں گے۔ تو میرے دوستو، دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو، روز دعوت دو، روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، روز انبیاء کا تعارف کراؤ۔ روز جو ہے، میں ایک آدمی سے ملا، ایک آدمی سے، اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں، ایک خان صاحب نے پکڑا، آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں۔ وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے، کلمہ پڑھ۔ کہا میں تو نہیں پڑھتا۔ کہا کعوہ پی۔ پکڑ لیا اس کو، 1 کعوہ، 2 کعوہ، 3 کعوہ۔ وہ کہا میں مر جاؤں گا۔ وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں گا۔ کہا پڑھاؤ کلمہ۔ کلمہ پڑھ لیا ہندو نے، چلا گیا۔ اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے، ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر، کھا پی، ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں، پھر تجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن، اسے کہا کلمہ پڑھائی دو۔ ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا، 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا۔ 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی۔ اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ میں نے تو آج $100 دیے، مجھے پتہ ہے، میں نے کل 10 دیے، پتہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے خاص صاحب کا، ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا، 350 بچے علماء پڑھ رہے ہیں، آگے 1000 پڑھیں گے، قیامت کے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا۔ تو میرے دوستوں، دعوت دو، ہر جگہ دعوت۔